حاضرین مجلس، جیسا کہ ابھی آپ نے عشاء کی نماز ادا کی اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سکون زندگی کو برباد کر دینے والے اسباب۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کی چاہت ہے اور ہر شخص ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ ہو، دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ہنستی کھیلتی زندگی گزر جائے، بسر ہو جائے۔ یہ ہر چھوٹے بڑے انسان کی خواہش اور آرزو ہے۔ بسا اوقات انسان کچھ ایسے اسباب سے قریب ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو کچھ ایسے اسباب سے قریب کر لیتا ہے جس کی بنیاد پر انسانی زندگی سے سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چاہ کر بھی، کوشش کر کے بھی وہ اپنی زندگی میں دوبارہ سکون کو نہیں پاتا۔ کسی امن، سکون، راحت، اطمینان اور چین ہی کی مناسبت سے میں نے آپ کے روبرو ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد 7واں پارہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 پڑھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم سب کے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے، ہم سب کو زندگی کے اطمینان، سکون، راحت کے حوالے سے کیا تعلیم دی ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ، اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ایمان کے ساتھ ساتھ نہ تو بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا اور نہ ہی گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک جیسا گناہ، جسے شریعت نے گناہ عظیم کہا ہے، ظلم عظیم کہا ہے، نہ اس عظیم گناہ کو اپنے ایمان کے ساتھ ملائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کی بابت فرمایا، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگ جو ایمان لانے کے بعد ظلم اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، صحیح معنوں میں انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے راحت ہے، انہی کی زندگی میں سکون ہے، انہی کی زندگی میں اطمینان ہے۔ اور دوسری فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے آخر میں بیان فرماتے ہیں، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں، صراط مستقیم پر یہی گامزن ہیں، سیدھا راستہ انہی کو نصیب ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، موجودہ انسانی زندگی کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو آج انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے، آج انسان کے پاس تجارت بھی ہے، شہرت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہے، عہدہ اور منصب بھی ہے، اچھے سے اچھا کھانا بھی کھاتا ہے، اچھے سے اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھے سے اچھا پہناوا اس کو نصیب ہے، گاڑیاں بھی نصیب ہیں، ساری چیزیں الغرض اس کے پاس موجود ہیں، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے آج انسان سکون سے محروم ہے، اطمینان نہیں ہو اس کو۔ جس کے پاس جتنا زیادہ ہے وہ اتنا بے اطمینانی میں مبتلا ہے، بے سکونی کی زندگی اس کی کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے۔ اور اسی اہم چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی اسی آیت کریمہ کے اندر کیا ہے کہ انسان جتنا پریشان آج کے دور میں نظر آتا ہے، شاید کبھی کوئی ایسا دور گزرا ہو جس میں انسان اتنا پریشان رہا ہو اور اتنا تکلیف میں زندگی گزارا ہو۔ اتنی بے اطمینانی کی زندگی کبھی شاید انسان نے اپنے انسانی تاریخ میں کبھی دیکھا ہو۔ یہی وجہ ہے
کہ آج اس روئے زمین پر جتنے نفسیاتی اور ڈپریشن میں مبتلا مریض پائے جاتے ہیں شاید کبھی اس روئے زمین پر پائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس روئے زمین پر جتنے ڈپریشن کے اور نفسیاتی ڈاکٹر پائے جا رہے ہیں شاید کبھی اس روئے زمین پر تاریخ میں پائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس روئے زمین پر آج جتنے ڈپریشن کے اور نفسیاتی امراض کے علاج کے ہاسپٹل پائے جا رہے ہیں آج کے دور میں شاید کبھی تاریخ میں اتنے پائے گئے ہوں۔ بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہے، ہماری زندگی میں سے اطمینان اور سکون کا خاتمہ کیوں ہو گیا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو انسان ہے صبح میں اٹھتا ہے، آفس جانے کے لیے نہاتا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا زیب تن کرتا ہے، عطر چھڑکتا ہے، پرفیوم مارتا ہے، ظاہری طور پہ بڑا حسین نظر آ رہا ہے، دکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اندر اطمینان نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے مضطرب ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، سکون اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد پر آج وہ اپنی زندگی میں ایک طرح کی عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے آج انسان بے انتہا پریشان نظر آتا ہے، اس کی زندگی سے سکون اور اطمینان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ اسباب کھل کر کے واضح ہو جاتے ہیں کہ کن اسباب کی بنیاد پر انسانی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان پریشانی میں آ جاتا ہے اور انسان چین و سکون سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے اندر جہاں بہت ساری تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں ہماری زندگی کے لیے، وہیں اس کے تعلق سے ہی بھی بڑی توضیح اور بڑی شرح و بسط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ سکون انسانی زندگی سے ختم کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب پر بھی شریعت نے بڑے ہی واضح انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں بنیادی کچھ اسباب جو بھی بڑے اہم رول ادا کرتے ہیں انسانی زندگی سے سکون کے ختم کرنے میں، ان کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ کیونکہ میرے بھائیو، یہ جو زندگی اللہ کی طرف سے ہم نے ملی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہم پریشانی میں اور بے اطمینانی میں نہ گزاریں، ان اسباب کو اپنی زندگی سے نکال کے دور پھینکیں جس کی وجہ سے زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر سے سکون اور اطمینان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ان اسباب کو جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان سکون کا متلاشی ہے، ہر انسان اطمینان چاہتا ہے، تو ان اسباب کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، بڑے دھیان سے سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب ہے اور بنیادی سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کرے۔ جو ہمارا مالک حقیقی ہے، جو ہمارا خالق حقیقی ہے، جو ہمارا معبود حقیقی ہے، جو ہی ہمارا سب کچھ ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری ایک ایک سانس ہے، ہماری روح وہ جب چاہے قبض کر لے، وہ جب چاہے ہم سے ہوا کی نعمت سلب کر لے، وہ جب چاہے ہم سے پانی جیسی عظیم نعمت اور دنیا کی ساری نعمتیں سلب کر لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ دینے پر بھی قادر ہے، اللہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری بنا لینا، حالانکہ اس سے قریب ہو کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس دنیا میں ہمارا وجود کیوں برپا کیا گیا؟ چھوٹے ہی بچے ہوں گے شاید نہ جانتے ہوں، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارا وجود اس دنیا میں کیوں ہے، ہم کیوں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27واں پارہ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ زندگی سے جڑے ہوئے اور تمام مسائل ہیں ان کو اللہ نے کرنے سے نہیں روکا ہے،
لیکن یہ عبادت ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر ہم اس کو فراموش کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ اس کو بھلا بھی دے رہا ہے، لیکن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھول رہا۔ لیکن ہم جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابھی عشاء کی نماز ہم نے پڑھی ہے، سورۃ البروج کی تلاوت ہم نے سنی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا ان کیدی متین، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ پہلا بنیادی سبب ہے زندگی سے سکون کا ختم ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری بنا لینا، اللہ سے دور چلے جانا، اللہ کی عبادتوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا۔ یہ بہت بنیادی سبب ہے کہ انسان اللہ کے دین سے غافل ہو جائے، دین کے احکامات پہ عمل کرنے سے دوری اختیار کر لے، اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتا چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نازل کردہ قوانین ہیں ان کو النگھن کرنے لگے، ان کو توڑنے لگے، اپنی منمانی جو دل میں آئے وہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں اس کی کوئی فکر نہ کرے۔ یہ بہت بنیادی سبب ہے، اس کی وجہ سے انسان کے دل سے سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ چاہ کر بھی وہ کہیں بھی چلا جائے، سیر و تفریح کے لیے چلا جائے، پکنک چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، دوسرے ملک چلا جائے سکون کی تلاش میں، لیکن اسے سکون ملنے والا نہیں، کیونکہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی سے سکون کا خاتمہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کر کے وہ خود اپنی زندگی سے سکون کو دور کر رہا ہے۔ یہ بہت بنیادی سبب ہے اور بہت اہم سبب ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کرے۔ اگر ایک انسان اللہ سے جڑ کر کے رہے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ اس کے سر پر ہمیشہ سایہ فگن رہے گا، وہ کبھی پریشان حال نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک شرطیہ طور پہ یہ بات کہی ہے فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لیکن ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد رکھتا، وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے، ہنساتا بھی ہے، کبھی نوبت آتی ہے رلاتا بھی ہے تاکہ احساس ہو کہ رونا کیا ہے، سب کچھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن ہم ہیں کہ اپنے مالک حقیقی کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ رہی ہے، لیکن کام پہ نظر اگر ڈالا جائے، نظر ثانی کی جائے، ایک بھی مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، ایک بھی کام نہیں ہے۔ یہ بہت بنیادی سبب ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کر لے، جس کی وجہ سے انسانی زندگی سے سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے صاف طور پر اعلان کیا ہے اور ہم انسانوں کو متنبہ کیا ہے کہ تمہارا سکون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہنے میں ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنے میں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 13واں پارہ سورۃ الرعد کے اندر بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسانوں آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اے سکون کے متلاشیوں، اے سکون اور راحت کے تلاش کرنے والوں، چوکنا ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرتے رہنے میں دلوں میں اطمینان رہتا ہے، زندگیوں میں سکون اور راحت رہتی ہے۔ لیکن اللہ کو فراموش کرنے سے انسانی زندگی سے سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے لفظ ذکر استعمال کیا۔ یہ ذکر صرف یہ عمومی ذکر نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یا اور جو بہت سارے ذکر کے کلمات ہیں، صرف انہی کے اوپر یہ لفظ ذکر محیط نہیں ہے، انہی کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ اس لفظ ذکر میں اللہ کی عبادت بھی شامل ہے، اللہ کی بندگی بھی شامل ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا بھی شامل ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کا اپنی زبان پہ ورد کرنا بھی شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رکوع ہے، سجود ہے، جو کہ ہماری نمازوں سے جڑے ہوئے ایک بہت اہم ارکان ہیں، یہ سب بھی اللہ کے اس ذکر کے اندر شامل ہیں۔ بھائیو، اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے، قرآن مجید نے صاف طور پر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ انسان جب اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے، اس کی زندگی کیسے تنگ ہو جاتی ہے وہ خود اپنے آپ میں محسوس کر سکتا ہے۔ 16واں پارہ
سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میری عبادت اور بندگی سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور یہ تنگ کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ چاہ کر بھی پوری دنیا اس کی زندگی کو خوشحال نہیں بنا سکتی۔ اللہ کی چاہت ہوگی، اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی تو ہی وہ دوبارہ اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے، ورنہ اللہ نے اگر چاہ لیا اپنی عبادت سے اعراض کرنے کی بنیاد پر، اپنی عبادت سے دوری اختیار کرنے کی بنیاد پر، اللہ نے اگر کسی بندے کی ایسی حالت کر دی، اس کی زندگی تنگ اور پریشان ہو کر کے رہ جائے گی۔ آج ہم اس کا مشاہدہ خود کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی عبادتوں سے دور ہیں محسوس کر سکتے ہیں کہ زندگی میں چاروں طرف سے پریشانیاں کالے بادل کی طرح سے ان کے اوپر منڈلا رہی۔ کہیں قرض کا لین دین کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی بیماری گھیرے ہوئے ہے، کہیں کسی اور مسئلے میں گرفتار ہیں، کہیں زمین کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، کہیں اور کوئی پریشانی آ گئی، ایک مسئلہ سلجھتا ہے دوسرا سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہو نہ ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنے کی بنیاد پر ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہماری زندگی اس طرح سے تنگ ہو کر کے رہتی ہے۔ تو یہ دنیاوی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے دوری اختیار کرنے پہ انسان کو سبق سکھانے کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کرتا ہے۔ آخرت کے تعلق سے بھی اللہ نے اسی آیت کے آگے بیان فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا میں تو اس کی زندگی تنگ ہوگی ہی، اللہ سے دوری اختیار کرنے کی بنیاد پر قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں۔ دنیا میں تو وہ بہت دیکھتا تھا، اللہ کی دونوں آنکھیں جو نعمت کے طور پر ملی تھی، بہت دنیا کا نظارہ کیا، لیکن قیامت کے دن آنکھیں ہونے کے باوجود وہ قیامت کے سارے منظر کو دیکھنے سے محروم ہو جائے گا۔ ایک مومن کے لیے قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس اللہ کی ذات کو اب تک کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے لیے قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن ایسا انسان جس کی زندگی اللہ کی عبادت کو چھوڑ دینے کی بنیاد پر دنیاوی زندگی تنگ ہوئی، وہ آخرت میں بھی اپنے مالک حقیقی کو دیکھنے سے محروم کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کے بعد اللہ سے وہ سوال کرے گا۔ اب دیکھیں کتنی جرات اس کے اندر آ رہی ہے، وہاں بھی اللہ سے ایک طرح سے بحث کر رہا ہے، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، تو نے آنکھیں دی تھی، میں دنیا میں بہت کچھ دیکھا، تو نے میں اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، میری آیتیں تیرے پاس پہنچتی تھیں، بتائی جاتی تھیں، توضیح اور تشریح ہوتی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو تو ان آیتوں کو بھلا دیتا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی وجہ سے آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ تو کیا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں۔ بھائی یہ بہت بڑی محرومی ہوگی اللہ کے ذکر کو منہ موڑنے سے، اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنے سے دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے اور اخروی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے انسان محروم ہو جائے، بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ لہذا جو شخص جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑے گا، اللہ کی عبادت سے جڑا رہے گا، اس کی زندگی میں اسی قدر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، راحت ہوگا۔ اور ہم یہ بھی جان لیں کہ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گی، اس میں لفظ ایمان اور امن دونوں اللہ نے ذکر کیا، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں بہت گہرا ربط اور تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ایمان جو ہے، یہ ایمان کا روٹ ورڈ امن ہے، ایمان امن سے نکلا ہوا ہے، اور دونوں چیزیں جب انسان کے اندر ہوں گی تو انسان ہمیشہ سکون محسوس کرے گا، راحت محسوس کرے گا، ورنہ اس کی زندگی ایک طرح سے پریشانی کی زندگی گزرے گی۔ جس کی زندگی میں جس قدر جتنا ایمان مستحکم اور مضبوط ہوگا، اسی قدر اس کی زندگی میں امن ہوگا، راحت ہوگا اور سکون ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے ہم نے سنا ہوگا، بارہا یہ حدیث ہم نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے تعلق سے بیان فرمایا، جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔
اللہ کی عبادت میں رکھ دی گئی ہے۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مؤذن ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے اور کہتے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اقامت کہیے اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچائیے، سکون پہنچائیے۔ کیا پتہ چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہنے کے ذریعے انسانی زندگی میں سکون آتا ہے، اطمینان اور راحت انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج انسان جو بغاوت کر رہا ہے، صبح و شام بغاوت میں جو مبتلا ہے، یہ بغاوت اسے انسانی زندگی سے محروم کر رہی ہے، چاہے یہ بغاوت اور سرکشی شرک جیسے گناہ عظیم کے ذریعے ہو، چاہے یہ بغاوت اور سرکشی ظلم کے ذریعے ہو، کفر کے ذریعے ہو، نفاق کے ذریعے ہو، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے ذریعے ہو، کسی بھی چیز کے ذریعے ہو، یہ انسانی زندگی سے سکون کو ختم کرنے کا بہت اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اور انسان کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے انہی گناہوں ہی کی بنیاد پر ہم زندگی سے سکون کا خاتمہ کر رہے ہیں اور خود ہی سکون سے محروم ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اللہ سے اگر جڑے رہیں گے، اللہ سے ہمارا ربط اور تعلق گہرا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سکون ہماری زندگی میں بھر دے گا، ہم کبھی اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں پائیں گے، کبھی اپنے آپ کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ آج لوگ سکون کی تلاش میں کہاں کہاں بھٹکتے ہیں، لیکن سکون در حقیقت اللہ سے جڑ جانے میں ہے، اللہ سے دوری اختیار کرنے میں نہیں۔ دوسرا اہم سبب ہے جو انسانی زندگی سے سکون کا خاتمہ کر دیتا ہے، اس پر بھی ہمیں حد درجہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ دوسرا سبب ہے حرص و ہوس، زیادہ کی لالچ، زیادہ کی تمنا اور آرزو۔ اور آج ہم میں سے اکثریت کا یہ حال کہ کتنا مل جائے، کتنا حاصل ہو جائے، کتنا ہمیں حاصل ہو جائے، ہر انسان کی یہ چاہت ہے۔ میرے بھائیو، قناعت پسندی یہ ہے کہ انسان کو جتنا محنت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نواز رہا ہے، محنت کرنے کے بعد جتنا اللہ دے رہا ہے، اس پر انسان راضی ہو کر کے، خوش ہو کر کے اپنی زندگی بسر کرے، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ اگر بیجا حرص و ہوس آ گئی تو انسانی زندگی سے سکون اور اطمینان کا خاتمہ ہونا طے ہے، کبھی بھی وہ سکون کو نہیں پا سکتا اور اپنی زندگی سے اطمینان کو ختم کر دے گا۔ اس کے بجائے اگر انسان اونچے اونچے خواب دیکھنے لگے، اپنے سے بڑوں کو دیکھنے لگے، ارے وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا، ابھی کیا تھا، ابھی چند سالوں میں اس نے کتنا ترقی کر لیا، میں جہاں تھا وہیں رہ گیا، میرے سامنے آیا تھا آج کتنی اونچائی پہ پہنچ گیا۔ اگر انسان اپنے سے اونچے کو دیکھنے لگا تو بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور سب سے بڑی پریشانی اس کو یہ لاحق ہوگی کہ اس کی زندگی سے سکون ختم کرے گا۔ اور دوسری یہ کہ اللہ نے جو کچھ اسے نوازا اس کی وہ ناقدری کرے گا، ناشکری پہ آ جائے گا، اللہ کے اس دیے ہوئے نعمت پر اس کو اطمینان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر حرص اور ہوس پیدا ہو گیا ہے، لالچ پیدا ہو گئی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اسے سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بھوک ایسی ہے حرص و ہوس کی کہ جتنی انسان سوچتا ہے اتنی چاہت اس کے اندر بڑھاتی ہے، اور جہنم کی طرح سے، جس کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ جب جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگ جنت اور جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے سوال کرے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اور کچھ لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیر ڈال دے گا اس وہ جہنم کہے گی بس میں بھر چکی ہوں۔ یہ جو چاہت ہے حرص و ہوس کی، یہ حل من مزید کی طرف انسان کو اکساتی ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اور اسی چاہت کی تردید کرتے ہوئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس فطرت کا وضاحت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر انسان کے پاس مال و دولت سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں، وادی کہتے ہیں دو بڑے پہاڑوں کے درمیان میں جو کشادہ جگہ ہوتی ہے، اگر وہ کشادہ بھری ہوئی جگہ دو وادی سونے چاندی سے بھری ہوئی ہو انسان کے پاس، تیسری کی بھی سوچے گا کہ کاش تیسری بھی مل جاتی تو بہت اچھا ہوتا، تیسری مل جائے تو چوتھی کی بھی چاہت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، تو انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی، پوری زندگی اس کی حرص و ہوس میں ایسے ہی گزر جاتی ہے، اور اس حرص و ہوس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی سے سکون اور اطمینان کا
خاتمہ کر لیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ یہ حرص و ہوس سکون زندگی کو ختم کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے اور انسان کو ہمیشہ مضطرب اور پریشان رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں شریعت نے ہمیں بہت واضح تعلیم دی ہے کہ ایسی سوچ ہمارے اندر اگر آنے لگے، لالچ اور حرص و ہوس اگر ہمارے اندر آنے لگے تو شریعت نے بہت واضح تعلیم دی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ دنیا کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کم زیادہ دی ہیں، دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو، اپنے سے نچلے کو دیکھو، اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو۔ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیاوی طور پہ اگر ہم اپنے سے نچلے کو دیکھیں گے تو ہمیں جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اگر اپنے سے بڑے کو دیکھنے لگے، ہمارے پاس سائیکل نہیں ہے تو ہم بائک کا خواب کیوں دیکھیں؟ ہمارے پاس بائک ہے، کار نہیں ہے تو ہم کار کا خواب کیوں دیکھیں؟ ہم سائیکل والے کو دیکھیں، یا ہم پیدل چل رہے ہیں تو کم از کم اپنے پیدل چلنے پر جو عظیم نعمت اللہ نے جو قدموں کی شکل میں دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شیخ سعدی بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں فارسی کے، اپنے گھر سے ایک بار نکلتے ہیں، پیروں میں چپل نہیں تھا، مسجد کا رخ کیے جا رہے تھے، دیکھتے ہیں راستے میں پیروں میں چپل نہیں، ایک احساس پیدا ہوتا کہ میں کتنا بدنصیب انسان ہوں کہ میرے پیروں میں چپل نہیں ہے۔ آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک پیر سے محروم ہے، فوراً رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے دونوں پیروں سے تو نوازا ہے، چپل تو آ جائے گا، بیچارہ اس کے پاس ایک پیر ہی نہیں ہے، اس پیر سے وہ محروم ہے۔ تو انسان اگر دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھے گا یہ حرص و ہوس نہیں پیدا ہوگا، اور وہ اپنی زندگی سے سکون کو کبھی ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ اور اخروی معاملے میں انسان اپنے سے اونچے کو دیکھے۔ اپنے سے اونچے کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 وقتہ نمازی ہے تو انسان ایک دوسرا آدمی جو ہے وہ صرف اسی 5 وقتہ نمازی کو نہ دیکھے بلکہ وہ نوافل پڑھنے والوں کو بھی دیکھے، ان سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، وہ تہجد کا بھی اہتمام کرے، اشراق کا بھی اہتمام کرے۔ کوئی آدمی اگر 1 پارہ تلاوت دن میں کر رہا ہے وہ 2 پارہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ نیکیوں کے معاملے میں ہمیں سبقت کرنے کی تعلیم دی گئی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرو۔ سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے مسابقت کرو نیکیوں کے معاملے میں، نہ کہ دنیاوی طور پہ جو کہ فانی دنیا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہونا ہے، نہ کہ اس کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرو۔ یہ حرص و ہوس انسانی زندگی کو اور انسانی زندگی سے سکون کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ ہمیں حد درجہ اس سے محتاط رہنا چاہیے، اور جب بھی یہ احساس آنے لگے کہ لالچ پیدا ہو، ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو اور اخروی معاملے میں اپنے سے برتر کو، اپنے سے اونچے کو دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں بیجا حرص و ہوس سے بچا لے، کیونکہ یہ حرص و ہوس جو ہے انسان کو قبر تک لے جا کر کے چھوڑتی ہے۔ سورہ تکاثر کی ایک آیت ہے، ایک سورہ 30ویں پاری کی ایک سورہ، سورۃ التکاثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسانوں تمہیں زیادتی کی لالچ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبرستان کی زیارت کر لی، تم قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دی۔ یہ حرص و ہوس انسان سے ختم ہوتی نہیں ہے، لالچ میں پوری زندگی کٹ جاتی ہے، وہ ملتا بھی نہیں ہے، اور اس کی زندگی بے چینی میں اور بے سکونی میں کٹتی رہتی، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا اہم سبب تھا حرص و ہوس، جو انسانی زندگی سے سکون اور اطمینان کا خاتمہ کر دیتا۔ تیسرا بنیادی اہم سبب ہے حسد، جو کہ دل سے تعلق رکھنے والی ایک بیماری ہے۔ بہت ساری دلوں سے جڑی ہوئی بیماریاں جو کہ شریعت نے واضح کی، ان کو ہم نہیں جانتے، ان سے جانتے ہیں دل کی جو بیماری اٹیک کی بیماری ہے، یہ تو ڈاکٹروں کا علاج ہے، لیکن جو اخلاقی طور پہ اور شرعی طور پہ جو دلوں سے تعلق رکھنے والی بیماریاں ہیں ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی دل میں ہی ایمان ہوتا ہے، اور اسی دل میں جب بغض ہوگا، نفرت ہوگی، حسد ہوگی،
جلن ہوگی، کینہ کپٹ ہوگی، وہ دل منور نہیں ہوگا، وہ دل روشن نہیں ہوگا، اس دل میں ہدایت پوری طرح سے راسخ نہیں ہو سکتی ہے، اور اس دل میں دونوں چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی، اجالا اور اندھیرا دونوں بیک وقت نہیں آ سکتے۔ اگر ایمان ہوگا، سچا ایمان ہوگا، تو اس دل کے اندر جتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں اخلاقی اور شرعی اعتبار سے، وہ ایک بھی دل کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو دل سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ کہ ہم کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں یہ چاہت آ جاتی ہے کاش اس کی نعمتیں چھین جاتی تو بہت اچھا ہوگا، کیوں اس کو مل گیا مجھ کو مل جاتا۔ یہ دل سے تعلق رکھنے والی بہت بڑی بیماری ہے، اور آج بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور اسی حسد ہی کے تعلق سے ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی تعلیم سکھلائی۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان میں ایک اہم ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی اور ہمیں صبح و شام پڑھنے کی ترغیب اور تلقین کی ہے کہ اے زندہ رہنے والی ذات، اے ہمیشہ باقی رہنے والی ذات، میرے تمام معاملات کی اصلاح کر دے۔ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں میرے تمام معاملات کی تو اصلاح کر دے، چھوٹے معاملات ہوں، بڑے معاملات ہوں، من جملہ سارے معاملات کی تو اصلاح کر دے، اور میرے نفس کو لمحے بھر کے لیے میری چاہتوں کے حوالے مت کرنا، میری خواہش کے حوالے مت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور اسی نفس کے ہی حوالے سے آپ دیکھتے ہیں سورۃ الفلق کی آخری آیت کریمہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگنے کی اس آیت کریمہ میں ہمیں تعلیم دی گئی۔ تو حسد یہ دل سے تعلق رکھنے والی بیماری ہے، اگر یہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اپنی زندگی سے دھیرے دھیرے سکون کو ختم ہوتا ہوا پاتا ہے۔ حسد کی بیماری سب کے اندر ہوتی ہے، ایک شریف انسان ہوتا ہے جو اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اور ایک بدبخت انسان ہوتا ہے جو اس کو اپنی زبان پہ لے آتا ہے، کبھی اپنے بول چال میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہے، کبھی ایسے اپنے اعمال سے اس کا اظہار کر دیتا ہے، کم زیادہ سب کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ جب ہم کسی کی نعمت کو دیکھ رہے ہوں یا کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ رہے ہوں تو اپنے نفس پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان پر ایسا کوئی لفظ اور ایسا جملہ لانے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے جو حسد کی طرف ہمیں موڑنے والی ہو، حسد کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ حسد انسانی زندگی سے سکون اور اطمینان کا خاتمہ کر دیتی ہے، یہ بھی بہت بنیادی سبب ہے۔ چوتھا اہم سبب ہے کہ جو ہمارے خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں انسانی زندگی سے سکون اور اطمینان کو ختم کرنے میں۔ میاں بیوی کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، دال میں نمک کم ہو گیا، چاول تھوڑا کچا ہو گیا، یا ایسے ہی اور کوئی مسئلہ ہو گیا میاں بیوی میں تو میں ہو گئی، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ خلا اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ سگے بھائیوں میں لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو جا رہے ہیں، باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے، ساس اور بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو جھگڑے کہاں نہیں ہوتے؟ جھگڑے اگر نہ ہو تو یہ جھگڑا ورڈ آیا کہاں سے؟ کہاں اس کو استعمال کیا جائے؟ جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اس کو سلجھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں نظر انداز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں صبر اور برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کی مدت میں پورے عالم میں اسلام پھیلانے کا جو آپ اہم رول ادا کیا ہے، اگر صبر نہیں کیا ہوتا، اگر صبر اور تحمل اور برداشت سے کام نہیں لیا ہوتا تو آج ہم اللہ کے اس گھر میں ایسے بیٹھ کر کے واضح نصیحت نہیں سن رہے ہوتے۔ بہت سارے مقامات پر نظر انداز کرنے کی ہمیں اسلام نے تعلیم دی، طاقت ہونے کے باوجود بھی ہمیں غصہ پی لینے کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر آتے ہیں دوبارہ کہتے ہیں مجھے کچھ نصیحت کیجیے، کہتے ہیں غصہ مت کرو۔ 3 بار آ کر کے وہ سوال کرتے ہیں، تینوں بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ غصہ مت کریے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہادر اور پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو اکھاڑے میں دوسرے پہلوان کو گرا دے، پٹک دے۔ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کر دے، وہ سب سے بڑا بہادر انسان۔
وہ جیتنے والا انسان ہے۔ تو غصے میں آ کر کے انسان لڑائی جھگڑے کی جب نوبت آ جاتی ہے وہ نوبت کہاں تک پہنچ جاتی ہے، کورٹ کچہری تک بھی معاملہ پہنچ جاتا ہے، اور وہی معاملہ اگر بیٹھ کر کے سلجھا لیا گیا ہوتا تو بات اندر کی اندر ہی رہ جاتی، اور جو بگاڑ پیدا ہونے والا تھا اور جو پیدا ہو گیا اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا اور ختم ہو جاتا۔ جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں تو صبر و تحمل سے کام لینا ایسے موقع پہ بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے معاملے میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ایسے معاملات جب ہو جائیں، چاہے وہ آپسی رشتہ داری میں ہو، سگے رشتہ داری میں ہو، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے تو بڑے اچھے انداز میں اس کا دفاع کرو، بدلے کی راہ پر اس کو مت لے کر کے جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، اسلام نے کہا ہے بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے، لیکن ہر معاملے میں بدلہ لینے میں بڑے بڑے مسائل انسان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں اسلام یہ بھی تعلیم دے رہا ہے کہ جب ایسی کوئی بات آ جائے لڑائی جھگڑے کی تو ایسے انداز کو اپناؤ جو بہت ہی بہتر ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ کہ آپ کے درمیان اور سامنے والے کے درمیان جو دشمنی کی راہ ہموار ہو گئی ہے، آپ کے اچھے طریقے کے اپنانے کی بنیاد پر آپ کے درمیان بڑی گہری دوستی ہو جائے گی۔ وہ آپ کا جان لینے والا آپ کا محافظ بن جائے گا، آپ کو قتل کرنے والا آپ کے جان کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا۔ اور یہی بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں اسلام نے واضح کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے ہوئے کتنے معاملات ایسے ہیں کہ اچھے انداز میں جب دفاع کیا گیا تو کتنے لوگوں نے اسلام کی راہ کو اپنا لیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے وہ اسلام قبول کرنے پہ بھی مجبور ہو گئے۔ واقعہ بھی بڑا آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کسی غزوے سے واپس ہو رہے تھے، تھکن کی وجہ سے درختوں کے سائبان میں لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ جا کر کے ٹولیاں بنا کر کے لیٹ گئے آرام کی نیت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں گئے اور اپنی تلوار ڈالی میں لٹکا کر کے لیٹ گئے۔ ایک بدو آتا ہے، دیہاتی آ کر کے آپ کی تلوار میان سے نکال کر کے کہتا ہے کہ اے محمد ان کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان اور سکون سے کہتے ہیں کہ اللہ۔ صرف یہ لفظ اللہ کا سننا اس کے دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے، ایک آواز پر اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، آپ کو بھی غصہ آیا ہوگا، لیکن آپ نے اس موقع پہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا، صحابہ کو بھی آواز نہیں لگایا، صرف اللہ کا نام لیا۔ وہ آدمی بھی اتنا متاثر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے سے اور آپ کی شخصیت سے، وہ دوبارہ گیا اور اپنے معاشرے میں جہاں وہ رہتا تھا جا کر کے بتایا کہ آج ایک ایسے انسان سے میری ملاقات ہوئی ہے جو حد درجہ شریف النفس انسان ہے۔ بعد میں وہ آدمی بھی اسلام قبول کرنے میں مجبور ہو گیا۔ تو ایسے بہت سارے معاملات میں اسلام نے اچھی طرح سے دفاع کرنے کا حکم دیا اور تعلیم دی ہے، اور ایسا اگر اپنایا جائے یہ جو خاندانی جھگڑے ہیں ان کا نام و نشان کبھی ہمارے سامنے نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہر انسان، ہر چھوٹا بڑا انسان ہمارے معاشرے کا سکون اور راحت محسوس کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوشش کی جائے کہ ہمارے خاندان تمام طرح کے چھوٹے بڑے جھگڑوں سے پاک ہوں۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو ابھی بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھنا چاہیے کہ اگر کہیں بھی جھگڑے پنپ رہے ہوں تو ان کی اصلاح کرائی جائے، لوگوں میں صلح کرا دیا جائے۔ آج تو کتنے ایسے ہیں کہ جھگڑا ہونے لگتا ہے تو اس میں اور آگ بھڑکا دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو یہ رول ہمیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اصلاح کرنے کی تعلیم دی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کی تعلیم دی گئی ہے ہمیں کہ جھگڑا ہو تو اصلاح کرا دو۔ پانچواں اہم سبب ہے اور بہت اہم سبب ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے ہے اور ہم سب کے لیے بھی ہے، یہ کہ راتوں کو جاگنا، بہت دیر تک راتوں کو جاگنا یہ انسانی زندگی سے سکون کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو صحت دی ہے بہت عظیم نعمت ہے۔ اس کے بابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت غفلت میں ہیں، الصحۃ والفراغ، تندرستی اور خالی وقت۔ تندرستی ملی رہتی ہے
تو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہے. خالی وقت ملا رہتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہے. آج ہر کوئی وقت کا رونا روتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن جب ٹائم مل جاتا ہے تو کہیں ایک کٹنگ چائے پینے میں 1 گھنٹہ لگا دے رہا ہے، کہیں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے گپ شپ میں اپنے گھنٹوں کو برباد کر دے رہا ہے اور وقت کا رونا رو رہا ہے. تو جو صحت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، راتوں کو جاگ کر کے انسان اس کو برباد کر رہا ہے، اور اس کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے سکون کا خاتمہ کر رہا ہے. قرآن مجید کی بے شمار آیتیں، دسیوں آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا. یہ رات ہم نے بنائی ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن انسان اگر اس رات میں سوئے گا نہیں تو ان کو سکون نہیں مل سکتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی رات دن میں ہوتی ہے، فجر کے بعد سوئیں گے، شام میں 6 بجے اٹھیں گے. بے شمار آیتیں اس حوالے سے ہیں، کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. سو کر کے اپنی نیند پوری کر کے تم سکون حاصل کرو. اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے قیامت تک دن ہی دن بنا دیتا تو کون سی ذات ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے رات لے کر کے آتی اور اس رات میں تم سو کر کے سکون حاصل کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ کتنا احسان کیا اللہ نے اور کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں دن کی شکل میں، جس میں ہم روزی کماتے ہیں، یہاں وہاں آنا جانا ہوتا ہے، اللہ کے فضل کی تلاش میں ہم نکلتے ہیں. رات بنائی ہے، دن میں ہم تھکے مادے ہیں، رات میں سو کر کے اپنے آرام کو، اپنے بدن کو، اپنے جسم کے پورے حصوں کو آرام دیں. کہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی ہے. رات کی جو نیند ہے اللہ نے اس میں بے انتہا سکون اور اطمینان رکھا ہے. پھر بھائیو یاد رکھیے جس وقت سونے کا حکم ہے اس وقت اگر جاگا جائے گا تو انسان سکون نہیں پا سکتا ہے. راحت اور سکون انسانی زندگی میں رات میں وقت پر سونے میں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم معمولات 4-5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہے کہ آپ کے بہت سارے جو روزمرہ کے معمولات تھے ان میں سے ایک اہم معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ عشاء کے بعد اگر کوئی ضروری کام نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیکار جاگنا پسند نہیں کرتے، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے. اور اسی بنیاد پر ہی ہمیں وہ عظیم عبادت کا موقع مل پائے گا، تہجد کی عبادت ہم پڑھ پائیں گے. آج جب ہم لیٹ میں سوئیں گے تو تہجد کے فجر کی نماز بھی ہمیں نصیب نہیں ہوگی. اور اسی تہجد کے تعلق سے ایک بات میں بتا دوں کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا لوگوں کا طریقہ تھا کہ ان کے دور میں جب کوئی تہجد کا اہتمام نہیں کرتا تو لوگ ان کے اوپر بڑے تعجب سے دیکھتے تھے، تم تہجد نہیں پڑھتے ہو. آج بیچارہ اگر کوئی تہجد کی توفیق مل گئی، تہجد پڑھنے لگتا ہے اور کہیں ذکر کر دیا غلطی سے کہ میں تہجد کے لیے اٹھتا تو اس کے اوپر لوگ تعجب کرتے ہیں. مطلب کہاں سے کہاں لوگوں کی سوچ پہنچ گئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رات بنائی ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر اس رات کو ہم دن بنا لیے اور اس رات کو ہم جاگ کر کے ایسے ہی لایانی اور بیکار کاموں میں اپنے وقت کو برباد کر دیے تو ہماری زندگی سے سکون کا خاتمہ ہوگا. ہماری جو صحت کی نعمت ہے اس پر بھی بہت گہرا اثر ہوگا. پھر بھائیو اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں جو چنندہ اور بڑے ہی اہم اسباب تھے. بنیادی طور پر 5 اہم اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ابھی جو اسباب سکون زندگی کو ختم کرنے میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے بار الہ ان اسباب سے ہم دور ہو جائیں، ان اسباب کو ہم سے تو دور کر دے اور کبھی ہم بھول کر کے ان اسباب کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.